پاس کیا ہے؟ موٹر ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ سلسلہ گفتگو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے متعلق یہاں تک پہنچا کہ قرآن مجید کی نظر میں فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سب سے اہم بنیادی اور اساسی فرائض میں سے ہے۔ اب وہ تقسیم بندی جو تعلیمات اسلامی کے لیے کی گئی ہے اصول و فروع کی، اور پھر فروع میں ہم نے اس کو آخر میں رکھا اور تدریجاً اس کو حتی فروع سے بھی غائب کر دیا، یہ باعث نہ بنے کہ مقام و حیثیت امر بالمعروف ہمارے ذہنوں میں اسی طرح سے ہو جس طرح سے عملاً علمی طور پر یا عملی طور پر ہم نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا ہے۔ اور یہ کہ امر بالمعروف حقیقت میں ضمانت ہے نفاذ دین کے لیے، خود ایک قانونی ضمانت ہے، اور قانون سے باہر دین سے باہر کسی ایسی تنفیذ یا نفاذ کے لیے ضرورت نہیں ہے الگ سے۔ لیکن عملی طور پر انسان اس کا مقام بھی جان جائے، اس کی حقیقت سے بھی آشنا ہو جائے، اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف کے ذریعے وہ اقدار فراموش شدہ وہ امت میں اور معاشرے میں حاکم بھی ہو جائیں۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز کی جو ضرورت ہے وہ بصیرت، معرفت اور آگہی۔ جو انسان آشنا نہ ہو معروف سے اور منکر سے، یعنی انسانی اور الہی اقدار سے، اور دوسرے لفظوں میں نظام دین سے، نظام الہی سے، وہ عملی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ امر بالمعروف کر سکے یا نہی عن المنکر کر سکے۔ امر اور نہی در واقع دو ذمہ داریاں ہیں انسان پر، لیکن ان دونوں ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے آگہی ضروری ہے۔ جو انسان جاہل ہو، نہ اس کو معروف کا علم ہو نہ اس کو منکرات کا علم ہو، اور نہ امر کا ڈنگ آتا ہو اس کو اور نہ نہی کی روش اس کو معلوم ہو، عملی طور پر وہ اس قابل نہیں ہے کہ امر بالمعروف کر سکے اور نہی عن المنکر۔ لیکن یہ آیا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے اس انسان سے جس کو علم نہ ہو معروف کا، اور جس کو علم نہ ہو منکر کا، یا جس کو طریقہ نہیں آتا امر کرنے کا، اور جس کو طریقہ نہیں آتا، جانتا نہیں ہے وہ نہی کا طریقہ۔ آیا عملاً یہ فریضہ اس کی گردن سے ساقط ہے؟ چہ بسا انسان کے ذہن میں یہ بات آئے کہ چونکہ ہم نہیں جانتے، امر بالمعروف کے لیے آگہی کی ضرورت ہے، معرفت کی ضرورت ہے،
جب شرط ہی نہیں پائی جاتی ہمارے اندر، ہمارے عہدے سے بھی، ہماری گردن سے بھی ساقط ہے یہ فریضہ۔ یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ اور غیر مسئولانہ نظریہ ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہو۔ چونکہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر حقیقت میں عہد اور ذمہ داری ہی کا دوسرا نام ہے، بلکہ مسئولیت ہے اور مسئولیت پروری ہے، مسئول پروری ہے۔ غیر ذمہ دار انسان، غیر مسئول انسان اس فریضے سے پہلو توہی کے لیے اور جان چھڑانے کے لیے جو موقف اختیار کرے گا وہ یہ کہ چونکہ میں جانتا نہیں ہوں، چونکہ مجھے معروف کا علم نہیں ہے، پس مجھ پر واجب بھی نہیں ہے۔ چونکہ معرفت شرط ہے، علم شرط ہے، اور جب کسی چیز کی شرط ہی نہ ہو وہ شے بھی واجب نہیں ہے۔ جیسے نماز، نماز کے لیے عاقل ہونا، بالغ ہونا شرط ہے۔ نماز کے لیے زوال کا ہونا، طلوع ہونا، فجر کا طلوع ہونا یہ شرط ہے۔ اب جب کہ فجر ہی طلوع نہیں ہوئی تو میں کیوں کر نماز پڑھوں؟ واجب ہی نہیں ہے مجھ پر۔ نماز مثلا روزہ واجب ہوتا ہے ماہ مبارک رمضان میں، اب جب کہ ماہ مبارک رمضان ہی نہیں آیا تو میں کیسے روزہ رکھوں؟ واجب ہی نہیں ہے مجھ پر، چونکہ شرط ہے وجوب صوم کے لیے یا حج کے وجوب کے لیے شرط ہے کہ انسان مستطیع ہو، انسان کے پاس مالی قدرت ہو، مالی طاقت ہو، بدنی طاقت ہو۔ اب جب کہ میرے پاس مالی طاقت نہیں ہے تو مجھ پر حج واجب نہیں ہے۔ لہذا امر بالمعروف کے لیے بھی معرفت کی ضرورت ہے، اور معرفت میرے پاس نہیں ہے، بس یہ میری گردن سے ساقط ہے، بس میں آسودہ ہوں، میں راحت ہوں۔ یہ غیر ذمہ دارانہ ترین عرض کیا تھا نظر ہے عافیت طلبی کے لیے، مصلحت کوشی کے لیے، مصلحت اندیشی کے لیے، راحت طلبی کے لیے، آسائش کے لیے بہترین راہ ہے یہ۔ لیکن آیا یہ صحیح راہ ہے؟ یہ خود ایک جہالت ہی کا نتیجہ ہے، خود یہ تفکر ایک جہالت کا نتیجہ ہے۔ واجبات کی شرائط دو طرح کی ہوتی ہیں، ابھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، اس گفتگو کے عطا اشاروں کی بھی فرصت نہیں ہے، اتنا مختصر وقت میں اتنا وسیع موضوع ہم نے چھیڑا ہے۔ شرائط دو طرح کی ہوتی ہیں، تحصیلی اور حصولی۔ حصولی شرائط وہ ہوتی ہیں جو خود ہی حاصل ہوں، ہمیں حاصل کرنا ضروری نہیں ہے کہ ہم خود اٹھیں اور اٹھ کر ان شرائط کو پہلے حاصل کریں، ان مقدمات کو پہلے حاصل کریں اور پھر وہ واجبات انجام دیں۔ ہم ایسے نہیں ہے۔ جس طرح سے نماز کے لیے شرط ہے، نماز صبح کے لیے طلوع فجر، تو آیا آپ پر واجب ہے طلوع فجر کرنا؟ کسی پر بھی واجب نہیں ہے، نہ آپ کے لیے مقدور ہے۔ نماز ظہر کے لیے زوال شرط ہے، واجب ہے آپ پر زوال؟ واجب نہیں ہے۔ یا حج کے لیے استطاعت مالی شرط ہے، تو آیا مالی استطاعت حاصل کرنا واجب ہے؟ نہ خیر، واجب نہیں ہے۔ خود ہی اگر حاصل ہو جائے استطاعت مالی، قدرت مالی، تو یہ وجوب بھی آ جائے گا، یہ حج میری گردن پر فریضہ بن کر عائد ہو جائے گا۔ اس قسم کی شرائط کو جن کا حاصل کرنا ضروری نہ ہو، خود ہی اگر حاصل ہو جائیں واجبات گردن پر آ جاتے ہیں، ان شرائط کو کہتے ہیں شرائط حصولی۔ ان شرائط کی بابت انسان بے شک دودھ پی کے سو جائے، ٹھنڈا دودھ پی کر سو جائے، خود ہی جب حاصل ہوں گی اپنے ہمراہ واجبات بھی لے آئیں گی۔ یعنی مالی قدرت خود ہی جب حاصل ہو گئی، میں تو کما رہا ہوں، اب اسی کمانے کے دوران اگر ہو گئی حاصل، ٹھیک ہے، مجھ پر واجبات ہو جائے گا۔ لیکن اگر نہ ہو سکا، میں مالی قدرت نہ ہوئی، تو یوں نہیں کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے اندر کیوں مالی قدرت اور توانائی نہیں ہے، پوچھا بھی نہیں جائے گا مجھ سے۔ لیکن ایک قسم ہے شرائط کی جن کو شرائط تحصیلی کہتے ہیں آپ۔ شرائط تحصیلی یعنی جس طرح یہ چیز واجب ہے آپ پر، اس طرح وہ شرط بھی واجب ہے آپ پر۔ جیسے نماز ہے اور وضو،
جیسے نماز ہے اور طہارت، تو یوں نہیں کہ آپ نماز نہیں پڑھیں. کیوں نہیں پڑھیں؟ چونکہ طہارت نہیں کی آپ نے. وہ باپ سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس لیے کہ طہارت نہیں کی. سوال یہ کہ طہارت کیوں نہیں کی؟ طہارت بھی تو آپ پر واجب ہے، وضو بھی تو آپ پر واجب ہے. پس وضو نہ کرنا بہانہ نہیں بن سکتا نماز نہ پڑھنے کے لیے، چونکہ نماز بھی واجب ہے، وضو بھی واجب ہے. اس سے پہلے کہ تم نماز پڑھو پہلے وضو کرو. البتہ کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی، غسل کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی. اگر غسل واجب ہو تو پہلے او طہارت حاصل کرو، پھر آ کر نماز پڑھو. یہاں کسی کی نہیں سنی جائے گی، کسی کے ذمے سے نماز ساقط نہیں ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ اب چونکہ میں نے طہارت نہیں ہے، میرا وضو نہیں ہے، بس نماز بھی مجھ پر واجب نہیں ہے. پہلے اٹھو وضو کرو. آپ امر بالمعروف میں معرفت شرط ہے، لیکن شرط تحصیلی ہے نہ شرط حصولی. ٹھیک ہے، آج ہمیں نہیں ہے معرفت، معروف کیا ہوتا ہے، منکر کیا ہوتا ہے، جاہل ہیں ہم. لیکن یہ جہالت عذر نہیں بنے گی، بہانہ نہیں بنے گی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا معروف کیا ہوتا ہے، منکر کیا ہوتا ہے. خوب سوال، کیوں معلوم نہیں تھا آپ کو؟ کس نے اجازت دی تھی کہ آپ کو معروف و منکر کا علم نہ ہو، آپ کو اقدار سے آگاہی نہ ہو، آپ معروف و منکر میں تمیز ہی نہ کر سکتے ہو؟ پس پہلے اٹھو، معرفت حاصل کرو، پھر آ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو. اور نہ جاننے کی وجہ سے جب تک امر بالمعروف ترک کیا ہوا ہے انسان مجرم ہے. دو جرم ہیں، ایک امر بالمعروف نہیں کر رہا اور ایک معروف کا علم نہیں ہے اس کو، ایک منکر کا علم نہیں ہے اس کو. یعنی جب تک نماز کے لیے وضو نہیں کیا اس نے، دونوں چیزوں کو ترک کیا ہوا ہے. نماز چھوڑنے کا بھی مجرم ہے، وضو ترک کرنے کا بھی مجرم ہے. مگر ہمیں اجازت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر نہیں جانتے ہو تو نہ جانتے ہو، پرواہ نہیں ہے. آپ کا نہ جاننا آپ کے لیے بہت مفید چیز ہے. البتہ نہ جاننے سے ذمہ داریاں ٹل نہیں جاتی، ساکت نہیں ہو جاتی. صرف ہم اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے. بلکہ جو نہیں جانتے ان پر دوہری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ایک جاننے کی ذمہ داری اور ایک جان کر اس پر عمل کرنے اور عمل کروانے کی. جو جانتے ہیں اور امر بالمعروف نہیں کرتے ان پر ایک ذمہ داری ہے، لیکن جو نہیں جانتے یہ نہ کہیں کہ ہم آسودہ ہیں چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے. آپ پر دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. یہ ایک شرط ہے. بس اشارہ کیا صرف اس کی طرف، اگرچہ اس کی تفسیر و وضاحت کی ضرورت ہے. دوسری شرط امر بالمعروف کے لیے، چونکہ امر کرنا ہے آپ نے اور نہی کرنا ہے آپ نے، روکنا ہے، حکم دینا ہے، دستور فرمان صادر کرنا ہے آپ نے. اور آپ نے دیکھا کہ حکم دینا، فرمان دینا، امر کرنا یہ ہر ایک کے لیے ممکن نہیں. اس کے لیے قدرت چاہیے. جس کے پاس قدرت نہ ہو وہ کبھی امر نہیں کر سکتا. مشورہ دے سکتا ہے، التماس کر سکتا ہے، خواہش کر سکتا ہے کسی سے، تمنا کر سکتا ہے کسی سے، لیکن امر نہیں دے سکتا. امر کے لیے قدرت چاہیے. آپ کو اس وقت اس ملک میں جو لوگ یا جو ادارے امر کرنے کی پوزیشن میں ہیں وہ مقتدر ادارے ہیں، قدرت مند ادارے ہیں، جن کے پاس قدرت امر موجود ہے. اور جن کے پاس قدرت امر نہیں ہے وہ آپ سے خواہش تو کر سکتے ہیں، التماس تو کر سکتے ہیں، لیکن امر نہیں کر سکتے آپ کو. اور ادھر سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ تم امر کرو. پس امر کرنے کی اور نہی کرنے کی دوسری شرط قدرت ہے. پہلی شرط معرفت، دوسری شرط قدرت ہے. خوب، تو کیا پھر ہم آسودہ ہو جائیں، سو جائیں ہم، چونکہ ہم میں تو قدرت نہیں ہے، ہم تو مقتدر نہیں ہیں، ہمارے پاس تو اقتدار نہیں ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناتوان ہیں. تو آیا یہ ناتوانی ہمارا عذر ہے؟ یہ بہانہ ہے؟ یہ بھی ویسے ہی ہے. یہ بھی شرط حصولی نہیں ہے بلکہ شرط تحصیلی ہے.
یعنی یوں نہیں کہ آپ بیٹھے رہو، اگر خود ہی خود قدرت حاصل ہو گئی آپ کو، پھر اس دن اٹھ کے امر بالمعروف کرنا. یعنی بیٹھے رہو، اگر خود ہی خود طہارت ہو گئی آپ کی تو اٹھ کے نماز پڑھ دینا، لیکن اگر خود بخود طہارت نہیں ہوتی تو آپ پر نماز واجب نہیں ہے، چونکہ نماز کی شرط ہے طہارت اور آپ کی طہارت نہیں ہے. وہاں پر آپ اٹھتے ہیں باقاعدہ طہارت کرتے ہیں، چونکہ شرط تحصیلی ہے نہ شرط حصولی. جس طرح علم حاصل کرنا واجب ہے اور علم حاصل کر کے پھر اس کے مطابق امر بالمعروف کرنا اور نہی کرنا یہ واجب ہے، چونکہ جب تک معروف اور منکر کا علم نہ ہو جائے ممکن نہیں ہے کہ ان کے متعلق امر اور نہی کی جا سکے. اسی طرح جب تک انسان کے اندر قدرت موجود نہ ہو امر نہیں کر سکتا انسان، نہی نہیں کر سکتا انسان. مگر ایک کمزور انسان دستور دے سکتا ہے کسی کو، ایک ضعیف انسان، ایک مغلوب انسان. دوسری شرط ہے قدرت. بہانہ نہیں کرنا کہ ہم مستضعفین تھے. جہنم کا ایک مکالمہ بہت خوبصورت دو طبقوں کے درمیان، مستکبرین اور مستضعفین کے مابین قرآن نے نقل کیا ہے. مستکبرین مستضعفین سے پوچھے تھے کہ آپ کیسے آ گئے جہنم میں؟ ہم تو ظالم تھے، ہم تو ستمکار تھے، تم کیسے آ گئے؟ مستضعفین کیا کہیں گے؟ ہم ان کی وجہ سے آ گئے، ان ظالمین کی وجہ سے آ گئے. ظالمین کہیں گے اگر یہ بات ہے تو پھر ہم بھی آپ کی وجہ سے آ گئے جہنم میں. اگر تم کمزور نہ ہوتے ہم کس پر ظلم کرتے؟ یعنی ظالم کے جہنم میں جانے کا سبب بھی کمزور بنے گا. ظالم باقاعدہ طلبکار بن جائے گا وہاں پر مظلوم سے. وہ کہے گا اگر تم ضعیف نہ ہوتے میں تم پر ظلم نہ کرتا، آج میں بھی جہنم میں نہ ہوتا. خوب یہ ان کا آپس میں ایک مکالمہ ہے. یہاں پر اب فیصلہ دونوں کو سنایا جائے گا. فیصلہ یہ ہے مستضعف کو، کمزور کو، تمہیں کس نے کہا تھا کمزور رہو؟ مگر کمزوری ایک قدر ہے، کمزوری ضد اقدار میں سے ہے نہ اقدار میں سے. ضعیف ہونا یہ اقدار میں سے نہیں ہے، یہ منکرات میں سے ہے نہ معروف میں سے. کس نے کہا کمزور بن کر رہو؟ کس نے کہا جھک کے رہو؟ بھلے آپس میں جھک کے رہو، آپس میں تواضع سے رہو، قدرت ہوتے ہوئے گردن جھکا کے رکھو، لیکن ظالم کے مقابلے میں، ستمکار کے مقابلے میں حق نہیں پہنچتا یہ گردن جھکے، حق نہیں پہنچتا یہ نگاہ جھکے، حق نہیں پہنچتا آپ کو یہ زبان بند ہو ستمکار کے مقابلے میں. امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو انسان بھی ایک ظالم ستمکار سلطان کو دیکھے واجب ہے اس پر اس کے سامنے کلمہ حق ادا کرے. کمزوری بہانہ نہیں ہے، کمزوری سے یہ واجب ٹل نہیں جاتا. اور پھر قرآن کا دستور ہے یہ صریح. اقیم الصلاۃ قرآن کا حکم ہے، آتوا الزکات قرآن کا حکم ہے، فإن للہ خمسہ یہ قرآن کا حکم ہے، للہ علی الناس حج البیت یہ قرآن کا حکم ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم یہ قرآن کا حکم ہے، صوموا یہ قرآن کا حکم ہے، کتب علیکم الصیام یہ قرآن کا حکم ہے. یہ سارے احکام تو ہم مانتے ہیں اور کسی کی مخالفت نہیں کرتے. اگر روزہ نہیں رکھا قرآن کو آپ نے رد کیا ہے، اگر نماز نہیں پڑھی قرآن کو رد کیا ہے، اگر حج نہیں کیا قرآن کو رد کیا ہے. تو قرآن کا جو فرمان بھی کوئی ٹال دے قرآن کو جٹلانے اور ٹھکرانے کے مترادف ہے. یہ بھی تکذیب آیات الہی ہے، تکذیب امر الہی ہے. کسی ایک حکم خدا کا اگر انسان انکار کرے، اعتقاداً انکار کرے، علماً انکار کرے، عملاً انکار کرے، زبانی انکار کرے، جس لحاظ سے بھی انکار کرے، ایک آیت خدا کو جٹلایا آپ نے، اس حد تک انسان مکذب آیات الہی ہے. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے کہ خدا کا امر ہے. روزہ کیوں رکھتے ہو؟ چونکہ امر الہی ہے. بس امر الہی بہت اہمیت رکھتا ہے آپ کے لیے. تو پھر ایک اور بھی امر الہی ہے. کون سا امر الہی؟ فَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّنَ الْقُوَّةِ فَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اعدوا لهم، کیا اعدوا
یہ بھی امر ہے نا، اقیمو یہ بھی امر ہے، سومو یہ بھی امر ہے، یہ سب اوامر الہی ہیں، امر ہے، دستور و فرمان. اور آپ کو حق نہیں پہنچتا کسی فرمان خدا کو جھٹلائیں. آپ اگر ہم نے ایک فرمان الہی جھٹلایا اس حد تک ہم مکذب آیات الہی ہیں. تو خدا نے کیا کہا؟ ہمیں کمزور بن کے رہو. امر یہ ہے کونوا ضعفاء. کوئی قرآن کی آیت ایسی بتا دے کہ جہاں پر ہمیں حکم دیا ہو کہ ضعیف بن کر رہو، کمزور بن کر رہو، ناتوان بن کر رہو، پس کے رہو، مغلوب بن کے رہو. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. جتنی طاقت حاصل کر سکتے ہو کرو. اس لب و لہجے کی کوئی آیت ہے نہیں ہے قرآن میں، کہیں بھی نہیں آیا ہے کہ اقیموا ما اسْتَطَعْتُم، جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہو پڑھو. یہ نہیں کہا. یہ نہیں کہا کہ سوموا ما اسْتَطَعْتُم، جتنے روزے رکھ سکتے ہو رکھو. نہ، کہا کہ نہیں، ہمیں پتہ ہے تم سال بھر روزے رکھ سکتے ہو، قوت ہے تم میں، لیکن 1 مہینے کے رکھو. یہ نہیں کہا کہ جتنے حج کر سکتے ہو کرو، 1 حج کرو کافی ہے. یہ نہیں کہا جتنا مال دے سکتے ہو دو، جتنا خمس دے سکتے ہو دو. نہ، فقط 5واں حصہ دینا ہے. لیکن جب قدرت حاصل کرنے کی باری آئی، اقتدار کی باری آئی، طاقت کی باری آئی، کتنی طاقتور ہونا چاہیے انسان کو؟ کوئی حد نہیں ہے. مستطعتم، جتنی حاصل کر سکتے ہو، جتنا ممکن ہے آپ کے لیے، جتنا آگے جا سکتے ہو اتنی طاقت حاصل کرو تم. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. امر ہے، اعدوا واجب ہے آپ پر. کیا گنجائش رہتی ہے انسان کے پاس؟ اور پھر امر بالمعروف بغیر طاقت کے، بغیر قدرت کے ممکن نہیں ہے. لہذا آپ معصومین کی زندگی میں دیکھیں، اقتدار طلب نہیں تھے. یوں نہیں تھا کہ اقتدار کو اقتدار کے لیے چاہتے تھے، اقتدار کو حکومت کے لیے چاہتے تھے، اقتدار کو منصب کے لیے نہیں چاہتے تھے، اقتدار کو دوسروں پر حکومت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ قدرت کے بغیر امر بالمعروف نہیں ہو سکتا، قدرت کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا، قدرت کے بغیر حدود الہیہ نہیں قائم ہو سکتی. اس لیے اقتدار بھی تھا. علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ حکومت، یہ قدرت، یہ صرف اس لیے کہ میں اس کے ذریعے سے عدالت برپا کر سکوں، حق قائم کر سکوں. ورنہ وہ قدرت جو قدرت ہو لیکن اس سے حق قائم نہ ہو، وہ پھٹے ہوئے جوتے سے بھی زیادہ بدتر ہے. قدرت ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، ہدف نہیں، مقصد نہیں ہے. اور پھر صریح آیات ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ. باقاعدہ بتایا بھی گیا. البتہ اس زمانے میں چونکہ اصیل گھوڑے، جنگی گھوڑے، کہاں کی قدرت حاصل کرو. اب کوئی آ کر کہے کہ چونکہ غیر ذمہ دار جب انسان بن جائے تو ہر چیز کو پھر اپنے اس نفع میں لے لیتا ہے. شاید اسی آیت کو کوئی اپنی گوشہ نشینی کے لیے بھی استفادہ کرے. جس طرح سے ابن عباس کی توتکار ہو گئی مغیرہ کے ساتھ. مغیرہ ایک عجیب کردار ہے تاریخ میں، اور یقیناً نہیں بیان ہوا ابھی تک ہمارے ہاں، ہمارے معاشرے میں. مغیرہ نامی کون لوگ ہوتے ہیں، مغیرائی کردار اور کریکٹر کون سی چیز ہوتی ہے؟ اگر کھل جائے تو شاید بہت سارے مجھ جیسے مغیرہ نکلے اندر سے. علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابن عباس کو منع کیا. ابن عباس یا عمار تھے بھلے، کہا دعہ یا عمار، چھوڑ دو اس کو، اس کے ساتھ نہیں الجھا کرو. بڑی پکی پکی باتیں کرتا تھا یہ مغیرہ، بڑی علمی دینی باتیں کرتا تھا، یہ آیتیں پڑھتا تھا، حدیثیں پڑھتا تھا، الجھتا تھا ہمیشہ ان کے ساتھ. علی علیہ السلام نے روکا، کہا کہ اس کے ساتھ نہیں الجھنا کبھی بھی. کیوں؟ فرمایا کہ اس نے علم دین پڑھا ہے اپنی معصیتوں کی توجیح اور تعویل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کی تعویل کے لیے اس نے علم دین پڑھا ہے. یہ نہیں کہا کہ اس کو کچھ نہیں پتا، کہا کہ اس کو بہت کچھ پتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اس نے پڑھا ہے اس لیے کہ اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالے. اور یہ صحیح بات ہے. اگر آپ ایک غلطی کریں اپنی غلطی کو چھپا نہیں سکتے،
لیکن میں ایک غلطی کروں گا بڑی آسانی سے اس پر پردہ ڈال دوں گا، بلکہ بڑی آسانی سے اس کو عین دین کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس طرح سے پیش کروں گا کہ آپ بھی غلطی کرنے پر رشک آنا شروع ہو جائے گا، آپ کی بھی رال ٹپکنی شروع ہو جائے گی کہ کاش ہم بھی یوں ہی کرتے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں معیوب، اپنا عیب اس طرح سے چھپاتے ہیں کہ جن میں عیب نہیں ہے ان کو بھی حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ اب بلا نسبت یعنی ممکن ہے کوئی ہو ہمارے ہم، یہاں عیب نہیں ہے لیکن ایک کام ہے، یہ ہوتا ہے۔ مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں سر پہ بال نہیں ہوتے، اب وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ شاید عیب ہے، حالانکہ نہیں ہے عیب، سر پہ بال نہیں ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، ان بالوں اس گنج کو چھپاتے ہیں وہ جہاں پر بال نہیں ہے، اتنی خوبصورتی سے، یا خود یا کسی ڈریسر کی مدد سے وہ آ کر ادھر اطراف کے بال اس خوبصورتی سے اس سامنے والے حصے پر ڈالتے ہیں کہ وہ جن کے بال ہیں ان کو بھی پسند ہوتا ہے کہ کاش ہمارا سر بھی ایسے ہوتا، وہ بھی حسرت کرنے لگتے ہیں۔ مثلا بعض عورتیں دیکھیں آپ، ممکن ہے اس کا رنگ اچھا نہ ہو، شکل اچھی نہ ہو، قیافہ اچھا نہ ہو، وہ جائے گی اتنی خوبصورتی سے اپنا چہرہ سجائے گی کہ کسی خوبصورت کو بھی حسرت ہونے لگتی ہے کہ کاش میں بھی ایسے ہوتی۔ بعض لوگ ہیں اس خوبصورتی سے اپنا عیب چھپاتے ہیں، اس مہارت سے اپنے عیوب چھپاتے ہیں کہ وہ جو صالحین ہیں ان کی بھی رال ٹپک آتی ہے کہ کاش ہم بھی ایسے ہوتے۔ مثلا بزدل آدمی جب اپنی بزدلی کو چھپاتا ہے تو یہ تو نہیں کہتا کہ بھائی مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے خوف آتا ہے، خدا را رہنے دو آپ یہ بات، نہ، کیا کہے گا، اپنی بزدلی کو کہے گا دور اندیشی، کہے گا میں بہت دور اندیش آدمی، دور تک سوچتا ہوں۔ اب یہ جو شجاع ہے، نڈر ہے، یہ بھی تھوڑی دیر کے لیے فکر میں پڑ جاتا ہے کہ بات تو صحیح ہے، بس اس کا مطلب ہے میں اتنا دور اندیش آدمی نہیں ہوں۔ اب اس کے منہ میں بھی رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے کہ مجھے بھی دور اندیش ہونا چاہیے۔ ایک بغیرت آدمی وہ کیا ہو جاتا ہے، منکسر المزاج، متواضع، فروتنی آ جاتی ہے اس میں، یعنی اپنی بغیرتی کو انکسار کا نام دیتا ہے، اور انکسار ایک بہت اچھی صفت ہے۔ اب دیکھیں جو غیرت مند ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے، پھر مجھے بھی منکسر المزاج ہونا چاہیے۔ یہ انسان کا ایک فن ہے، انسان کا ایک طغیان ہے، یہ عیب چھپاتا ہے اس طرح سے کہ عیب کو عیب نہیں رہنے دیتا، منکر کو معروف بنا کے پیش کرتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے انسان کے ساتھ، بڑی مہارت اور خوبصورتی سے دوسرے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی، یعنی یہ نہیں کہتے ہم بھی معیوب ہوں، ہم بھی ایسے ہوتے۔ ان پڑھ آدمی، عام آدمی، گناہ چھپانا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، کس دلیل سے چھپائے؟ زیادہ سے زیادہ انکار کر سکتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن ایک عالم وہ یہ نہیں کہتا میں نے نہیں کیا، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہے گا یہ میں نے کیا ہے، اور یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ عین دین ہے، دین سمجھ کر کیا اس کو۔ اب دوسرے کے منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ اگر یہ عین دین ہے تو پھر مجھے بھی ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یہ مغیرہ ان لوگوں میں سے تھا، اپنے گناہ اتنی مہارت سے چھپاتا تھا، اپنی غلطیاں، اپنے عیب اس مہارت سے ان پر پردہ ڈالتا تھا کہ دوسروں کو حسرت ہوتی تھی کہ ہم مغیرہ جیسے کیوں نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کو جب حضرت نے خلافت سنبھالی تو یہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ ممکن نہیں ہے آپ کی سلطنت میں معاویہ جیسے لوگ ہوں، آپ کی حکومت میں، آپ کی خلافت میں فلاں فلاں لوگ ہوں، ان کو بالکل پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ ان کو عزل کر دیں۔ حضرت نے فرمایا میرا تو پہلے سے ارادہ تھا یہ۔ اب جب حضرت نے ان کو عزل کر دیا، اب آ کے کہتا ہے کہ مناسب نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے، ابھی تو آپ مرکز میں مضبوط ہی نہیں ہوئے، ابھی آپ نے اپنے اندر داخلی مسائل چھیڑ دیے ہیں، ابھی تو آپ کو باہر کے دشمنوں سے نپٹنا چاہیے تھا، ابھی تو سرحدیں ہماری مضبوط نہیں ہیں، یہ اس کو کچھ دن اور رہنے دیتے آپ۔ ادھر سے اس کو اکسایا، ادھر سے اس کو اکسایا، اور سب دین کر کے پیش کرتا تھا۔ یہ اس کو عمار کو من کیا کہ اس کے ساتھ نہیں الجھو، چونکہ یہ اس نے دین پڑھا ہے فقط اپنے گناہ چھپانے کے لیے، اپنی کمزوریاں چھپانے کے لیے،
لہذا یہی آیت ممکن ہے کوئی اسی سے کمزوری کو، ضعیف ہونے کو، ستم پذیری کو، ظلم پذیری کو ایک قدر کر کے پیش کرے لوگوں کے سامنے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کیا پیش کرے؟ وہ جی اس سے مراد قوت معنوی ہے. انسان کو معنوی قوت مومن کی بڑی ہونی چاہیے، صبر کی قوت مومن کی بڑی ہونی چاہیے، برداشت کی قوت جتنی ہو سکتی ہے بڑھاؤ. ممکن ہے کوئی بھلے جب کمزور آدمی ہوتا ہے تو آیات سے اسی طرح فائدہ اٹھاتا ہے، پھر نہ خدا نے صریحاً فرما دیا کہ نہیں، اس قوت سے مراد وہ ہے جس کا تعلق گھوڑوں سے ہے. وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، اصیل جنگی گھوڑے تیار کرو. تو اس زمانے میں گھوڑوں سے جنگ ہوتی تھی. قوت سے مراد یعنی ہر وہ چیز جس سے آپ منکر کو دبا سکیں اور جس سے معروف کو آپ پھیلا سکیں، ہر وہ چیز قوت میں شامل ہے. زبان، سخن، کتاب، قلم، یہ سب قوت ہیں. لیکن آیا یہ کافی ہیں؟ امر ہو سکتا ہے ان کے ذریعے. قلم کے ذریعے امر نہیں کر سکتے آپ، زبان کے ذریعے امر نہیں کر سکتے آپ. کون سنے گا آپ کی بات جب تک آپ کے پاس قدرت نہ ہو، جب تک آپ کے پاس قوت نہ ہو. بس دوسری شرط امر بالمعروف کے لیے قوت، قدرت، معرفت کے بعد. کیا عرض کیا تھا؟ صرف اشارے ہیں یہ، ابھی ان کو تمام شدہ ان باتوں کو نہ سمجھیں آپ. یہ فہرست ہے امر بالمعروف کے اندر موجود عناوین کی فہرست ہے، صرف آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے. اور پھر امر بالمعروف در حقیقت انبیاء کے مقصد کی ایک تجلی ہے، بعثت کا ایک نمونہ ہے. امر بالمعروف انبیاء کو خدا نے مبعوث کیا، اور بعث کی بعثت کی بات پہلے کی آپ کی خدمت میں. بعثت کس کو کہتے ہیں؟ مبعوث کرنا یعنی اٹھانا، اکسانا، برانگیختہ کرنا، بڑکانا کسی کو. بڑکایا ہوا آدمی کچھ اور ہوتا ہے اور نارمل آدمی کچھ اور ہوتا ہے، عام آدمی کچھ اور ہوتا ہے. ہوتا ہے نا کبھی آپ بیٹھے ہوئے کسی گھر میں بیٹھے ہوئے کسی نے دوسرے کو بڑکایا، آپ کے خلاف اکسایا، خوب برا. اب اس کے تیور دیکھو، اس کے انداز دیکھو، اس کی نگاہیں دیکھو. بڑکا ہوا آدمی ایک خاص انداز کا آدمی ہوتا ہے، عام آدمی نہ، وہ ایسے نہیں ہوتا. خدا نے انبیاء کو پہلے کیا کیا؟ مبعوث کیا. یہ نہیں کہا کہ ایک نبی کو خلق کیا اور کہا کہ جو اس بستی میں کیا کرو، جا کر خوب شادی کرو، اس کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ آرام سے، جیسے لوگ رہ رہے ہیں تم بھی رہو. ایسا آدمی تو بڑکا ہوا نہیں ہوتا، ایسا آدمی تو بڑکایا ہوا نہیں ہوتا، ایسا آدمی تو اٹھایا ہوا نہیں ہوتا، ایسا آدمی تو اکسایا ہوا نہیں ہوتا. خدا نے مبعوث کیا ان کو. مبعوث کیا کس لیے؟ تاکہ یہ لوگوں کو مبعوث کریں جا کر. لہذا دیکھیں نبی کو چین نہیں آتا تھا. جب ایک نبی کو بڑکا دیا تھا خدا نے، اب ساری دنیا اس کو کہتی بھائی کیا ہو گیا آپ کو، کیا مشکل ہے آپ کی، شادی چاہیے، ہم مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی تمہیں پیش کرتے ہیں. دیکھا نا، بہت بڑکایا ہوا ہے، بڑا اکسایا ہوا ہے، چپ وہ بولتا ہے، چپ نہیں کرتا، آرام نہیں آتا اس کو، ہر جگہ بولتا ہے، ہر جگہ بات کرتا ہے، ہمارے مقدسات کے خلاف بولتا ہے، ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو کیا کہتا ہے کہ غلط کام کرتے تھے. عجب کسی نے اکسا کے بھیجا اس کو قریش کے خلاف، بتوں کے خلاف. کیا کریں؟ کہا دیکھیں یہ کیوں اتنا غصے میں ہے، کیوں اتنا. البتہ غصہ اور چیز ہے، بڑکایا ہوا خدا کا بڑکایا ہوا اور چیز ہے. کہا دیکھیں کیوں آرام سے نہیں بیٹھتا یہ. شاید مشکل اس کی، جیسے کہتے ہیں نا جوانی میں جب جوان ہو جائے. استاد تھے ہمارے ایک، وہ کہتے تھے کہ جب دیکھو جوان آدمی گھر میں برتن توڑنے لگتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ حقیقت میں مقصد اس کا کچھ اور ہے. اور جو والدین سمجھدار ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں اس کی یہ زبان. چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنا شروع کرتا ہے جب گھر میں برتن توڑنے شروع کرتا ہے، دروازے زور زور سے جب بند کرتا ہے تو ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب وقت کچھ اور آ پہنچا ہے. یہ بھی بڑک جاتا ہے نا،
اکسایا ہوا ہوتا ہے. لیکن کس کا اکسایا ہوا ہوتا ہے؟ والدین کو پتہ چل جاتا ہے, وہ پھر اس کے لیے انتظام کر لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں وہ ساری بڑک نکل جاتی ہے اس کی, بالکل آرام ہو جاتا ہے. انہوں نے سمجھا شاید یہ جوان بھی یہ جو بت توڑنے لگا ہے, یہ جو بت خانے توڑنے لگا ہے, یہ جو معبود ہمارے بنائے ہوئے توڑنے لگا ہے, شاید یہ بھی شہوت نے اس کو بھڑکایا ہوا ہے. کہا مکے کی خوبصورت ترین لڑکی تمہیں پیش کرتے ہیں. کہا شاید اقتدار مانگتا ہے, حکومت مانگتا ہے, پیسے نہیں ہیں اس کے پاس, مال دیا, لالچ دی. لیکن خدا کا بھڑکایا ہوا, خدا کا اکسایا ہوا کیا جواب دیا؟ کہا کہ نور خدا ان پھونکوں سے نہیں بجھتا, تم میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, میں پھر بھی اپنی زبان بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس لیے کہ مجھے جس نے اکسایا ہے وہ میری خواہشات نہیں ہیں, وہ میری انانیت نہیں ہے, بلکہ انانیت تو دبی ہوئی ہے, کسی اور نے مجھے اکسایا ہے. انبیاء خدا کے اکسائے ہوئے افراد, خدا کے بھڑکائے ہوئے افراد, ان کا کام کیا ہے کہ جا کر انسان کو بھڑکائیں, انسان کو اٹھائیں, انسان کو مبعوث کریں. یہی سے فرق معلوم ہو جاتا ہے, ایک مبعوث امت اور ایک زمین گیر امت. ایک ایسی امت جو زمین گیر ہو, مبعوث نہ ہو, افسردہ, مایوس, ضعیف و ناتوان. جب انسان کو بھڑکا دیا جائے, کسی منکر پہ پھر چپ نہیں ہوتا انسان, اور کسی معروف سے سرسری گزرتا بھی نہیں ہے. انبیاء خدا کے اکسائے ہوئے ہیں, امت انبیاء کی اکسائی ہوئی. جس امت کو کوئی نبی اکسا دے, بھڑکا دے, پھر آرام سے ٹکتی نہیں ہے, بیٹھتی نہیں ہے. اور یہی معمہ تھا صدر اول میں, جب یہ لوگ اطراف میں جاتے, فتوحات ہوتی, حملے کرتے, سب حیران ہوتے کہ آخر اس قوم عرب کو, ان حجازیوں کو کیا ہو گیا ہے. یہ آرام سے سانڈے کھانے والے, اپنی زندگیوں میں مشغول لوگ, یہ ناگہان اتنے بڑکیلے, اتنے جوشیلے, اتنے مبعوث, اتنے اکسائے ہوئے کہ ٹکتے ہی نہیں ہیں. ایک جنگ سے پلٹتے ہیں, دوسری پہ چلے جاتے ہیں, ادھر سے پلٹتے ہیں, کسی اور جگہ چلے جاتے ہیں. کیا ہو گیا ان کو؟ ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ ہوا یہ کہ خدا کے مبعوث کیے ہوئے ایک انسان نے ان کو مبعوث کر دیا ہے. مثال دی تھی آپ کے سامنے ابو ذر کی. ابو ذر کو سب مشورہ دیتے تھے, بھائی ذرا آرام سے بولو, یہ خلیفہ ہیں, یہ امیر ہیں, یہ گورنر ہیں, ان کے پاس طاقت ہے, ان کے پاس قدرت ہے, یہ جلا وطن کر دیں گے, یہ آپ کو سزائیں دیں گے, یہ آپ سے ساری زندگی چھین لیں گے, یہ آپ کو ربضہ میں اس طرح سے رولا رولا کے شہید کریں گے, یہ آپ کو تنہا کر دیں گے. لیکن ابو ذر پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ کہ ابو ذر خدا کے رسول کا بھڑکایا ہوا انسان تھا, مبعوث انسان تھا. مبعوث انسان پھر خاموش نہیں بیٹھتا. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس انسان کے لیے ہوتا ہے کہ جو نبی کے ہاتھوں ایک دفعہ اکسایا جائے. شہدائے کربلا ایک مبعوث انسان کے ہاتھوں مبعوث ہو گئے تھے, بھڑکائے دیے گئے تھے, اکسا دیے گئے تھے. اس لیے بیٹھتے نہیں تھے آرام سے, اس لیے ان کو نیند نہیں آتی تھی, اس لیے ان کو چین نہیں آتا تھا. امر بالمعروف صرف یوں نہیں جیسا ہم نے تصور کیا ہوا ہے. یعنی ایک امت برخاستہ, ایک امت برانگیختہ, ایک امت قائم, نہ ایک امت قائد, ایک امت ساکت, ایک امت خاموش. امر بالمعروف وجوب اس کا واجب ہے. یہ جب انسان امر بالمعروف کرے تو اس کا مطلب یوں نہیں کہ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے. امر بالمعروف کا وجوب ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سکوت گناہ ہے, خاموشی گناہ ہے. بعض لوگ خوش ہیں کہ ہم تو کوئی غلط کام نہیں کرتے, ہم نے آج تک کوئی غلط بات نہیں کی, بلکہ کیا کیا, وہ اپنی زبان بند رکھی ہے.
یہ زبان بند رکھنا ہی گناہ ہے، یہ سکوت ہی گناہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جو امت کی اصلاح کا نام لیا، امت میں خرابی اور فساد جو موجود تھا وہ یہی تھا، ورنہ امت تو شراب نہیں پی رہی تھی، امت حج کر رہی تھی، روزے رکھ رہی تھی، نمازیں پڑھ رہی تھی، لیکن امام کے نزدیک امت فاسد ہو چکی تھی۔ کیا فساد تھا امت میں؟ یزید کا فساد تو سب کو نظر آ رہا تھا، امت کا فساد کسی کو نہیں نظر آ رہا تھا، اس لیے کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، شراب پیتا تھا۔ شرابیوں کے گناہ سب کو نظر آتے ہیں، نمازیوں کے گناہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ خوارج سجدوں کے نشان، ان کے گناہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے، اور علی علیہ السلام نے کہا بھی کہ یہ میں ہی ہوں جو یہ کام کر سکتا ہوں، اور کسی سے یہ کام ہونے والا نہیں، چونکہ یہ مقدس طبقہ ہے، نمازی طبقہ ہے، ان کے گناہ کسی کو نظر نہیں آتے، یہ صرف علی دیکھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں یزید کا فسق و فجور وہ تو سب کو نظر آ رہا تھا، لیکن امام نے بڑھ کر یزید کے فسق و فجور سے بڑھ کر امت کا فساد بھی بانپ لیا، کہا کہ یہ حکمران بھی فاسد ہے اور یہ رعیت بھی فاسد ہے، دونوں کی اصلاح کی جائے۔ اصلاح امت اس بات پر دلیل ہے کہ فساد تھا امت میں۔ فساد کیا تھا؟ سکوت، خاموشی، مبعوث امت نہیں تھی، برانگیختہ اور برخاستہ امت نہیں تھی، لہذا حسین نے ان کو مبعوث کیا۔ اور پھر آپ آگاہ ہیں کہ کربلا کے بعد یہ لوگ کس طرح اٹھ کر کھڑے ہوئے، یہی امت کس طرح اٹھ کر کھڑی ہوئی، آخری قطرہ خون تک بہا دیا انہوں نے۔ البتہ وقت گزر چکا تھا، اس قطرہ خون کا جو دیر سے بہایا جائے کوئی فائدہ نہیں تھا، لیکن یہ کام کیا انہوں نے، بالآخر بڑک گئے، بالآخر اکسا دیے گئے۔ اور امر بالمعروف میں، نہی عن المنکر میں یہ کام پڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں، ان پڑھوں سے یہ کام نہیں ہوتا۔ کیا شرائط امر بالمعروف کی شرائط؟ کہا نا، ایک معرفت اور پھر قدرت۔ ہم میں نہ معرفت ہے نہ قدرت ہے، بس کیا کریں، بیٹھ جائیں آرام سے۔ آپ کو 3 جرم کی سزا ملے گی، ایک امر بالمعروف نہ کرنے کی، ایک معرفت حاصل نہ کرنے کی، اور ایک قدرت حاصل نہ کرنے کی۔ ایک جرم ضعیفی کی سزا، ایک جرم جہالت کی سزا، اور ایک جرم سکوت کی سزا۔ یہ 3 جرم امت کے جرم ہیں، امت کے جرائم ہیں۔ جہالت، بے شعوری، ضعف، کمزوری، جو جان بوجھ کر کمزور بن جائیں، سب کچھ ہوتے ہوئے کمزور بن جائیں، اور پھر ترک امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ پھر کیا کہا کہ امر بالمعروف وہاں واجب ہے جہاں انسان کو کوئی ضرر نہ ہو، نقصان نہ ہو، جہاں انسان کو کوئی نقصان نہ ہو۔ خوب آیا دنیا میں یہ شرط اگر ہو امر بالمعروف کی کہ امر بالمعروف وہاں واجب ہے جہاں امر بالمعروف کرنے والے کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ذرا غور کریں اس جملے پر، اس شرط پر۔ یعنی نماز وہاں واجب ہے جہاں آپ کو جھکنا نہ پڑے، ایسی نماز پڑھی جا سکتی ہے پھر جس میں رکوع نہ ہو۔ نماز وہاں واجب ہے جہاں پر انسان کو پیشانی زمین پہ نہ رکھنی پڑے، یہ شرط کوئی لگا دے، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ پر اصلا نماز واجب ہی نہیں ہے۔ امر کرنا ہے، نہ آپ نے خواہش کرنی ہے، نہ التماس، امر کرنا ہے، اور امر کرنے میں پھر آپ ضرر بھی نہ ہو آپ کو، یہ ہو سکتا ہے، نقصان بھی نہ ہو آپ کو، یہ ہو سکتا ہے۔ امر کرے اور نقصان نہ ہو، آپ مجھے کہیں کہ بولو لیکن آواز نہ آئے، ایک تناقض ہے نا، یہ ایک تضاد بیانی ہے۔ یہ مجھے کہو کہ بولو لیکن آواز نہ آئے، آخر میں کیا کروں؟ پھر بولوں بھی اور آواز بھی نہ آئے۔ امر بالمعروف بھی کروں لیکن نقصان بھی نہ ہو، ضرر بھی نہ ہو، یعنی اس کا مطلب ہوا امر بالمعروف واجب ہی نہیں ہے پھر تو۔
چونکہ کون سا امر بالمعروف آج تک ہے کہ جس میں انسان کو نقصان نہ ہو؟ نقصان ہے کس کا؟ آپ کے وقت کا نقصان ہے. وقت ضائع ہوگا نا آپ کا. کتنا قیمتی وقت تھا، دکان پہ بیٹھ سکتے تھے، دفتر میں بیٹھ سکتے تھے، اپنی تسبیح پڑھ سکتے تھے، دعا پڑھ سکتے تھے، مناجات کر سکتے تھے. ذرا تو ملا نا، نقصان تو ہو گیا وقت کا. سر کھپایا جا کے، نقصان تو ہے آپ کا. کم از کم نقصان آپ کی وقت کا ہے. اور پھر اور نقصان، بہت بڑا نقصان ہے امر بالمعروف میں. جب امر بالمعروف کرو گے، جب امر کرو گے، جب سنو گے تو سننی بھی پڑیں گی. آخر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی فقط سنائے. یہ تو ہم ہیں آپس میں. یہ ہمارا دستور ہے کہ صرف ایک آدمی سناتا ہے، دوسرے سنتے ہیں. چونکہ یہ تو امر بالمعروف تو نہیں ہو رہا نا. یک طرفہ سنانا اس کو امر بالمعروف نہیں کہتے. یک طرفہ کارروائی ہو رہی، میں سنا رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ تقریر ہے، یہ مجلس ہوتی ہے. لیکن جب انسان امر کرتا ہے کسی کو، پھر سننی بھی پڑتی ہے. انسان سنا کے دیکھو ذرا، سننی پڑتی ہیں یا نہیں. تم ایک سنو گے وہ 10 سنائے گا تمہیں. تم ایک سنو گے وہ 10 سنائے گا. خوب، پھر وہ کیا سنائے گا؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ جو کچھ سنائے گا پھر وہ آپ کی منشا کے مطابق ہو سب کچھ، آپ کی رضا کے مطابق ہو سب کچھ. جو آپ چاہتے ہیں وہی ہو سب کچھ. ممکن ہے وہ آپ کی ساری اول و آخر ایک کر دے وہیں پر، ظاہر و باطن آپ کا اکٹھا کر دے وہیں پر. آپ کے وہ مرے ہوئے بھی قبروں سے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دے. سنائے گا، وہ بھرپور سنائے گا. خوب، نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ عزت کہاں گئی؟ آبرو کہاں گئی؟ وہ شان و شوکت کہاں گئی؟ وہ جو آپ نے معاشرے میں ایک سٹیٹس بنایا تھا اپنا، وہ ایک بچے کے ہاتھوں گلی میں ہو گئی نا بات. ہمارے ایک استاد ہیں بزرگوار، خدا حفظ کرے انہیں. نام لینے میں بھی حرج نہیں ہے، آپ چونکہ عبرت والا واقعہ ہے لہذا سننے، یہ وہ مثال دے رہا ہوں کہ سننے کی سنانی پڑتی ہیں، سنانے کے لیے سننی پڑتی ہیں. آیت اللہ شیخ جواد تبریزی وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں ایک دفعہ گیا، ایک آدمی دیکھا، ایک جوان ایسے اول فول بک رہا ہے گلی میں. یہ اب آیت اللہ مجتہد مرجع، انہوں نے کہا چلو میں اس کو امر بالمعروف کرتا ہوں. یہ خود انہوں نے درس میں اپنے سنائی بات، ریکارڈ بھی ہے. کہا کہ جب میں گیا اس کے پاس جا کر سلام کیا اس کو، میں نے کہا کہ آپ جوان ہو، خدا نے جوانی دی ہے، ماشاءاللہ کتنا چہرہ حسین، کتنا یہ جو اول فول تمہارے منہ سے نکل گئے، تمہاری شان ایسے نہیں ہے، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. نہ ہی کیے اس کو ان باتوں سے، امر کیا کہ تم اصلاح کرو اپنی. وہ پلٹ کے کہتے ہیں ایک دفعہ اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا تو کیا کہا. اب دیکھیں کیا سننی پڑتی ہیں انسان کو، جو سنائے اس کو سننی کیا پڑتی ہیں. کیا کہا اس جوان نے پلٹ کر، ایک عام، ایک لوفر، ایک لفنگے نے، ایک گلی میں پھرتے ہوئے کیسے واہیات آدمی نے کیا کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ تم شیطان ہو، اس شکل میں مجسم ہو کر میرے سامنے آ گئے ہو. دیکھو ایک فقی جب امر کرتا ہے اس کو ایک بازاری سے یہ بات سننا پڑتی ہے اس کو. یہ ایک بازاری کو یہ بات سنائی. اب آپ خود دیکھ لیں، ایران کی مثال دی نا آپ کو، ایک ایرانی ایک فقی کی مثال دی اور ایک ایرانی جوان کی مثال دی. ایک ایرانی آوارہ جوان کو ایک فقی نے ایک امر بالمعروف کیا، یہ جملہ سننا پڑا. اب اس کا حال دیکھیں کہ جس نے تمام ایرانی آوارہ جوانوں کو امر بالمعروف کیا، اس کو کیا سننا پڑے گا، اس کو کیا نہیں سنایا ہوگا، اس کو کیا کچھ نہیں سننا پڑا ہوگا. آیا اس کو نہیں تھا معلوم کہ جب میں سنوں گا تو مجھے سننی بھی پڑیں گی. آپ کو تو معلوم نہیں ہے. پیغام حاج پڑھیں حاجیوں کے نام،
امام امت کا پیغام پڑھیں، اس میں اور حوضوں کے نام ان 2 جگہوں پر ہیں. وصیت کی، جوان طلباء کو امام نے وصیت کی. اس وصیت میں ایک جملہ لکھا، کہا کہ مجھے جو زخم لگے ہیں وہ امریکہ کی طرف سے اور اسرائیل کی طرف سے نہیں لگے میرے جگر پر. جنہوں نے جگر خون کیا ہے میرا، وہ وہی لوگ تھے جن کو میں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے. یعنی جن کو سنایا ہے انہوں نے ہی سنائی ہے مجھے بھی، اور یہ سننا پڑتی ہے. پیغمبر اکرم کو مگر شاعر نہیں کہا گیا، جادوگر نہیں کہا گیا، کاہن نہیں کہا گیا. معاذ اللہ کیا کلمہ بچ گیا تھا جو نہیں کہا گیا. حتیٰ اس حد تک کہ ناموس رسالت پہ تہمت لگائی گئی، افک مبین، سب سے بڑا کائنات کا جھوٹ باندھا گیا کہ نادانی میں کبھی بعض نادان اور جاہل وہ کبھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں نبی پر تہمتیں لگانے والوں میں. آج بھی ہیں بعض، چونکہ نبی نے سنائی ان کو، ان کے معبودوں کو، ان کے صنم قدوں کو، ان کی عبادتوں کو سنائی، انہوں نے بھی نبی کو واپس سنائی. نقصان نہیں ہوا نبی کا، ضرر نہیں تھا. آخر پیغمبر اکرم خدا کو کہہ سکتے کہ خدایا امر بالمعروف کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس میں تو نقصان ہوگا، اس میں تو وقت ضائع ہوگا، اس میں تو میری عزت و آبرو ساری چلی جائے گی. اس میں مجھے شاعر کہیں گے، اس میں مجھے کاہن کہیں گے، اس میں مجھے جادوگر کہیں گے، اس میں مجھے کیا سے کیا نہیں کہیں گے. تو آیا خدا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ضرر ہوگا، نقصان ہوگا، اس کے باوجود مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں امر بالمعروف کروں؟ خدا کی طرف سے جواب آیا کہ اس لیے تو کہا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، تم سناؤ گے، تمہیں سننی پڑے گی، اور کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. امر بالمعروف وہی کرتا ہے کہ جو جب سناتا ہے تو سننے کے لیے بھی تیار ہو. اور کیا کچھ نہیں سنائی ان کو. حد اقل کم از کم نقصان وقت کا ہے، اور کم از کم نقصان عزت و آبرو و حیثیت و شخصیت کا ہے. امر بالمعروف میں کوئی ایسا امر ہے ہی نہیں ہے جس میں شخصیت پہ اثر نہ پڑے. آپ کی شخصیت پر تہمتیں لگائیں گے، آپ کی شخصیت پر بلیم لگائیں گے، آپ کی شخصیت پر بہتان باندھیں گے، آپ کے خاندان کے ساتھ آپ کی عزت و ناموس جو کچھ ہو سکا. یعنی غرض یہ کہ جس کو آپ سنائیں گے وہ آپ کو بھی سنائے گا، اور جس طرح آپ سنانے میں کسی کی پرواہ نہیں کر رہے وہ بھی سنانے میں کسی کی پرواہ نہیں کرے گا. آپ سنانے میں کسی مشکل کی پرواہ نہیں کر رہے، کسی باطل کی پرواہ نہیں کر رہے، وہ سنانے میں کسی حق کی پرواہ نہیں کرتا. معاویہ نے کتنی جلی کٹی سنائی علی علیہ السلام کو، کتنی مدت تک سنائی، جب تک بنو امیہ کی حکومت رہی. عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک علی کو سننا پڑی، سٹیجوں پر خطبوں میں سننا پڑی، خطیبوں نے سنائی، علماء نے سنائی، ممبروں میں محراب میں سنائی. حسین ابن علی نے امر بالمعروف کیا، اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. دوسروں نے یہی تو کہا. عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ نقصان ہوگا آپ کا. محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ ضرر ہے مولا اس کام میں. سب آئے باری باری آ کے کہا کہ نقصان ہے، ضرر ہے. کیا حسین ابن علی کو خود نہیں معلوم تھا اس میں نقصان ہے اور ضرر ہے؟ بلکہ ام سلمہ کو تو سریعاً کہہ دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ اس میں نقصان ہے. ان اللہ شاء ان یرانی قتیلا وان یراہن سبایا. مجھے معلوم ہے کہ اس میں نقصان ہے، چونکہ راہ امر بالمعروف ایک نقصان والا راہ ہے، ایک ضرر والا راہ ہے، جس میں انسان کو یہ ضرر برداشت کرنا پڑتا ہے. مگر اس میں فائدہ ملتا ہے، کسی کو شخصیت بنتی ہے کسی کی، اس میں تو شخصیت ختم ہوتی ہے. کیا کیا انہوں نے پھر؟ حسین ابن علی کے خلاف کن لوگوں کو لائے؟ یہ نقطے آج تک ہم نے نہیں سوچے. حسین ابن علی کے خلاف جب امر بالمعروف کیا حسین ابن علی نے، تو یوں نہیں تھا کہ لوفر لفنگے اور اوباش شہر کے پکڑ کے اب عبید اللہ نے بیچ دیے ہوں حسین کے مقابلے میں. نہ، کس کو بھیجا؟ سعد ابن ابی وقاص
اسلام کا ہیرو، فاتح ایران، قادسیہ کا ہیرو اسلام کا، سعد بن ابی وقاص، وہ معروف جنگجو کہ کتنے فتوحات اسلامی اس کے رہینے منت تھی. سعد بن ابی وقاص اتنا بڑا صحابی، اتنا بڑا انسان لوگوں کے ذہنوں میں جس کی یہ حیثیت تھی. اس کا بیٹا نسب کیا تھا؟ عمر سعد کا. عمر سعد سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے. معلوم ہے آپ کو سعد ابن ابی وقاص کون تھا اس وقت؟ آج نہیں آپ اندازہ کر سکتے، کسی کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی آج. ہیرو، چیمپئن، ماڈل. بچہ بچہ اس وقت سعد ابن ابی وقاص کا نام زبان پر لیتا تھا کہ جس نے قادسیہ فتح کیا تھا. اس کا بیٹا انتخاب کیا. اور یہی عمر سعد یہ ایک عالم بھی تھا. کربلا میں نماز جمعہ پڑھاتا تھا. یہ نماز جماعت امامت یہ خود کرتا تھا. یہ شخص سالار بنا کے بھیجا حسین ابن علی کے خلاف. یہ نہیں کہا کہ کوئی لوفر لفنگے اٹھا کے بھیج دیے، بدنام لوگ نا. ایسے لوگ بھیجے جن کے پیچھے لوگ نمازیں پڑھتے تھے، ان کو بھیجا حسین ابن علی کے خلاف. اور پھر شرح مفتی اعظم، مفتی زمان، کہا کہ قتل کا فتویٰ لکھو، ادھر فتویٰ دو تم. اس نے فتویٰ بھی دے دیا. کیا فتویٰ دیا؟ کہا کہ حسین باغی ہے اور باغی کو قتل کرنا واجب ہے. آیا نقصان نہیں تھا حسین ابن علی کے لیے اس نہضت امر بالمعروف میں؟ باغی بن گئے. اس رائے کربلا کو ہر دربار میں جب جاتے تھے لوگ کہتے تھے باغی آئے ہیں. جگہ جگہ حضرت زینب کو بتانا پڑا کہ ہم باغی نہیں ہیں. اس تہمت کو اپنے آپ سے دور کرنا پڑا، اس بہتان کو اپنے آپ سے دور کرنا پڑا. حسین ابن علی نے نکلتے ہوئے فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں کوئی باغی بن کر نہیں آیا، میں کوئی یاغی بن کر نہیں آیا. یہ اتنا پھیلایا گیا. سب سے زیادہ چیز شخصیت کشی. امر بالمعروف کرنے کے لیے پہلی قربانی جو انسان کو دینی پڑتی ہے وہ عزت و آبرو و ناموس و شخصیت کی قربانی دینی پڑتی ہے. اس لیے تو کسی کی ہمت نہیں پڑتی. جہاں انسان کی عزت بچ جائے، بہت سارے لوگ ہیں بارڈر پر لڑنے کے لیے تیار ہیں. ابھی دیکھیں کشمیر کے لیے ایک تانتا بندھا ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کشمیر میں جا کر لڑنے سے عزت بڑھتی ہے، نہ کہ عزت کم ہوتی ہے. کشمیر میں لڑنے سے اگر سابقہ کریکٹر ٹھیک نہیں تھا وہ کریکٹر بھی دب جاتا ہے. اگر کشمیر میں گولی لگ جائے کسی کو شہید بن جاتا ہے وہ. یہ شہادت جس سے عزت آتی ہو یہ شہادت اور ہے، اور وہ کام جس سے انسان کی عزت جاتی ہو، جس سے عزت پہ حرف آتا ہو، وہ قربانی اور ہے. کہاں اس شہید کا مقام کہ جو پہلے شہید شخصیت اور شہید عزت ہوا پھر شہید بدن ہوا. اس شہید کا ایک اپنا الگ مقام ہے. علی بن ابی طالب کو جب شہید کیا گیا تو شام میں باتیں ہونے لگیں، کہا کہ علی شہید ہو گئے. اب شہید میں کہہ رہا ہوں، وہ نہیں کہتے تھے شہید ہو گئے. کہا علی قتل ہو گئے. لوگ پوچھتے تھے کہاں ہوئے؟ کسی نے کہا مسجد میں. کہا مسجد میں کیا کام تھا؟ علی کا مسجد میں کیا کام تھا؟ امر بالمعروف کرنے والوں کو یہ بھی دن دیکھنا پڑتا ہے. مسجد میں علی کا کیا کام تھا؟ یعنی یہ تک لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا. مگر آسان ہے امر بالمعروف کرنا. رسول اللہ نے امر بالمعروف کیا، نقصان اٹھایا، ضرر اٹھایا. اس درمیانی مدت میں امر بالمعروف کے لیے کیا شرط رکھ دی گئی کہ امر بالمعروف وہاں کرو جہاں پر نقصان کا خطرہ نہ ہو، جہاں پر ضرر کا خطرہ نہ ہو. حسین ابن علی نے یہ دیکھا کہ دین تو مٹ ہی رہا ہے، امر بالمعروف بھی مٹ رہا ہے، کیونکہ امر بالمعروف کی شرائط ہی بدل دی ہیں انہوں نے. امر بالمعروف وہاں کرو جہاں تمہیں نقصان نہیں ہے، مگر ہو سکتا ہے کہ نقصان نہیں ہو. حسین ابن علی نے سب سے بڑا کائنات کا نقصان برداشت کر کے امر بالمعروف کیا اور یہ بتا دیا کہ یہ شرط نہیں ہے امر بالمعروف کے لیے، بلکہ آپ کو لازماً نقصان اٹھانا پڑے گا. پھر کیا شرطیں؟
حقیقت میں وہ کہتے ہیں نا کردے تعبیر حرف بکر را خیشرا تعویل کو نئے ذکر را، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. سیدھا کہو ہم سے یہ نقصان نہیں اٹھایا جا سکتا، ہم میں یہ جرت نہیں ہے. امر بالمعروف کو مسخ کر دیا. وہ جو شرط ہے امر بالمعروف کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے امر بالمعروف کرنے میں مفسدہ نہ ہو، فساد نہ ہو، اصلاح ہونی چاہیے. نقصان نہیں ہے شرط کہ آپ کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ کے کام سے فساد نہیں پھیلنا چاہیے، آپ کے کام میں مفسدہ نہیں ہونا چاہیے، نہ یہ کہ آپ کے کام میں ضرر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے کام میں نقصان نہیں ہونا چاہیے. نقصان تو ہوگا آپ کو. امر بالمعروف مال کے بغیر ممکن ہے، جان کے بغیر ممکن ہے، عزت کے بغیر ممکن ہے. حتیٰ امر بالمعروف کا ایک ایسا بھی مرحلہ ہے کہ جہاں پر امر بالمعروف کرتے ہوئے جان بھی دے دو اپنی، کہ حسین ابن علی نے یہی کام کیا. اس سے بڑا نقصان اولاد بھی دے دی اپنی، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا آپ کا؟ جب اقدار بدل جائیں، جب نظام ہی بدل جائے. دیکھا مغیرہ جیسوں نے دین کے ساتھ کیا کیا، اپنے سکوت کی توجیہ کے لیے امر بالمعروف کی شرط کیا رکھی؟ تماشائیوں نے، کیونکہ تماشائی وہی ہوتا ہے نا ڈرتا ہے جو، وہ تماشا دیکھتا ہے دور بیٹھ کر. اپنے تماشا کو اسلامی بنانے کے لیے، اسلامی تماشا، یہ اسلامی تماشا یہ دین بن جائے، عبادت بن جائے، بہترین کام یہ ہے کہ تم چپ کر کے اپنے گھروں میں اٹھو، اپنی تسبیح پڑھو، اپنا ذکر پڑھو، اپنی مناجات پڑھو، تم اپنی دعا پڑھو. تمہیں کسی سے کیا لگے؟ کوئی بیراہ ہے تو بیراہ ہے، آپ تو ٹھیک ہیں، لیکن یہ امر بالمعروف نہیں ہے، یہ سکوت ہے، یہ ترک فریضہ امر بالمعروف ہے. فقط ایک شرط ہے یہ کہ آپ کے امر بالمعروف میں مفسدہ نہ ہو، فساد نہ ہو، تفرقہ نہ آئے، اقدار مسمار نہ ہو، اقدار پائمال نہ ہو. چونکہ امر بالمعروف یعنی اقدار کو احیا کرنا، اقدار کو زندہ کرنا، اقدار کو متعارف کروانا، اقدار پر عمل کروانا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ امر بالمعروف کو بہانہ قرار دے کر اقدار ہی کو دبا رہے ہوں، اقدار ہی کو مسمار کر رہے ہوں، اقدار ہی کو پائمال کر رہے ہوں. نہ، یہ اجازت نہیں ہے. یا امر بالمعروف اس کی گنجائش نہیں ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ امر بالمعروف وہاں کرو جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ اثر ہوگا، یقین ہے آپ کو کہ اثر ہوگا. لیکن جہاں پر آپ کو یقین ہے یا یقین نہیں ہے، شک ہے آپ کو، احتمال ہے، گمان ہے کہ معلوم نہیں اثر ہوگا یا نہیں ہوگا، نہ وہاں ضروری نہیں ہے. امر بالمعروف وہاں کرو جہاں تمہیں یقین ہے. یہ بھی وہی مغیرائی فکر ہے. یہ امر بالمعروف میں شرط یہ ہے کہ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ میرے امر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس وقت ممکن ہے نہ کرو تم. یعنی جب یقین عدم تاثیر ہو اس وقت تم ممکن ہے امر بالمعروف نہ کرو. لیکن جب تک آپ کو شک ہے کہ شاید اثر ہو یا نہ ہو، جب تک آپ کو گمان ہے کہ شاید اثر ہو یا نہ ہو، یا جب آپ کو یقین نہیں ہے لیکن یقین سے نیچے نیچے ہیں تاثیر کے بارے میں، وہاں پر واجب ہے آپ پر امر بالمعروف کرنا. یعنی کہ حتمن تاثیر کا یقین ہو جب امر بالمعروف کروں، نہ خیر. فرق ہے نا ان دونوں یقین میں. کسی جگہ آپ کو یقین ہے کہ تاثیر نہیں ہوگی اور ایک جگہ آپ کو یقین ہے کہ تاثیر ہوگی. جہاں پر آپ کو یقین ہے کہ کوئی اثر نہیں ہوگا وہاں پر آپ نہ کریں، چونکہ بے فائدہ ہے، لغو ہے، پتھر ہے، دیوار ہے، بھینس کے سامنے بین بجانا ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، کہنا نہ کہنا ایک جیسا ہے. جیسے حضرت نوح کو یقین ہو گیا تھا کہ یہ اثر نہیں ہوگا، یقین تھا عدم تاثیر کا. خدا سے فرمایا کہ رب انی دعوتہم لیلا ونہارا،
میں نے ان کو دن رات بلایا لیکن میرے اس دن رات کے بلانے نے لم یزدہم الا فرارا، ان کو دور ہی کیا، جتنا میں نے قریب کیا اتنے دور ہو گئی، آخر کر کا طوفان آ جائے۔ یہاں یقین ہو گیا تھا کہ اثر نہیں ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ حتماً تاثیر کا یقین ہو جب ہم امر بالمعروف کریں۔ ممکن ہے آپ امر بالمعروف کریں، تاثیر ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو احتمال ہے، گمان ہے، 1%، 2% احتمال ہے آپ کو کہ اثر ہوگا، اسی 1% پر ہی رسک لے لو۔ یہ وہ معاملہ ہے، ضرر نہیں ہے اس میں، 1% کافی ہے۔ روزنا چاہیے نا انسان کو، کام کے لیے بہانا چاہیے۔ آخر خدا آپ